إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جانور ذبح کیوں کرتے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے؟ خون بہانے کے لیے؟ نہیں، مقصد ہے قربانی کا جو عین مقصد ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا. تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے. گناہ کر رہے ہیں تو گناہ سے رک جانا چاہیے. نیکیوں میں سستی ہے تو چستی آنی چاہیے. قربانی کا یہ مقصد ہے. ایسا نہیں ہو کہ قربانی کے جانور تو ہم خرید رہے ہیں اور ہمارے اندر لاکھ عیوب ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس ہم نے اتنے کلو کا جانور خرید لیا ہے، اتنے موٹی اور تازی ہم نے خصی خرید لی ہے. نہیں، خریدنے کے بعد سے یہی دل میں اور یہی فکر ہونی چاہیے کہ خرید تو لیا ہوں، مقصد تقوی ہے. پتہ نہیں ہمارے اندر تقوی ہوگا کہ تقوی نہیں ہوگا، قربانی کا مقصد حاصل ہوگا کہ حاصل نہیں ہوگا. ایک مومن کا چہرہ پھپ ہو جانا چاہیے. قربانی کا کے جانور بے عیب ہونے چاہیے، چاہے قربانی کرنے والا کتنوں بھی عیب والا ہو. ایسا نہیں ہے، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے. یہ جملہ اور یہ حدیث زبان حال سے کہتی ہے کہ بے عیب جانور ڈھونڈنے والے، جب عیبدار جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے تو اگر تمہارے عملوں کے اندر عیب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ تو قربانی کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے ماحول میں رہ رہا ہے اور گناہ نہیں کر رہا ہے، اور نیکیوں کے ماحول، نیکیوں کا ماحول نہیں ہے لیکن نیکی کر رہا ہے. اس کا نام تقوی ہے. تو تقوی حاصل کرنا، ہمارے اندر جو بدعت و خرافات ہیں، ہم جو عملی خرابیوں کے شکار ہیں، ان عملی خرابیوں کو اپنے سے دور کرنا ہے. لیکن قربانی کے دن کیا ہوتا ہے؟ کتنے سنتوں کی خلاف ورزی ہوتی. ان میں سے ایک طرف اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہوئے جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، اور جیسے ہی جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف کرتے ہوئے اپنے داڑھی پر بھی مستورہ چلاتے ہیں، اپنی داڑھی کو بھی ہم سیو کرتے ہیں. ایک طرف حدیث رسول کے مطابق جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، چھری چلاتے کچھ ہی لمحہ ہوتا ہے کہ حدیث رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داڑھیوں پر استورا چلاتے ہیں، داڑھیوں پر بڑیل لگاتے ہیں. نہیں، قربانی کا مقصد تقوی. ایک بتانا مقصود کہ ہمارا کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے. داڑھیوں پر بڑیل چلانا، اسی طرح سے اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو یوں ہی کرتے رہنا، اس کا مقصد نہیں ہے. قربانی کا مقصد تقوی ہے، اور قربانی کا مقصد تمام محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو ترجیح دینا ہے. دو آیتوں سے ان دونوں باتوں کا پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حج آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ یہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ قربانی کرنے والا کتنا متقی ہے اس کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب ساتھ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، سالیں گزر جانے کے بعد، کئی سال گزر جانے کے بعد ملنے والے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے کا جواب ملتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجد یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو کچھ بھی آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹے جب مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں اور بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے جب بیٹے کو لیٹا دیتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچ کر دکھایا۔ غور کرنے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، خواب کو سچ کر دکھایا۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا امتحان لے رہا تھا کہ باپ کی بیٹے کی محبت ایک طرف اور رب کے حکم کی محبت ایک طرف۔ تو قربانی کا مقصد گوشت خوری نہیں ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنا ہے۔ مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ جو عموماً لوگوں میں چلا آتا ہے، کیا مردوں کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا مردوں کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایک صورت میں مردے کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، بقیہ صورتوں میں مردے کو جانب سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ مستقل مردے کی جانب سے آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ مستقل کا مطلب ہے کہ ایک خصی مکمل ہے، فلاں ہمارے بابا ہمارے دادا جو زندہ نہیں ان کے نام سے، غلط ہے۔ یا پھر بڑے جانور ہے، 7 حصے والا گائے ہے، گائے میں 7واں حصہ 6واں حصہ، ایک حصہ اس پر خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ اونٹ ہے تو کوئی ایک حصہ ان میں سے خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ زندوں کے ساتھ گھر والوں کو تابع کر لے تو گھر والوں میں جو زندے اور مردے اس میں سب آ گئے۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اخرن یطع فی السواد ویبرق فی السواد وینظر فی السواد فأوتی به لیضحی به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ علم المدیہ ثم قالت هذه بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأزعجه ثم ذبح ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن امت محمد ومن آل محمد ثم ذبح به، رواہ مسلم فی کتاب الاضاحی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راویہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا بڑا مینڈا لانے کا حکم دیا، جو دیکھنے میں چت کا بڑا ہو، جو بیٹھنے میں چت کا بڑا ہو، جو چلنے میں چت کا بڑا ہو، یعنی مکمل چت کا بڑا مینڈا لانے کا حکم دیا تاکہ ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے لیے جب لایا گیا، چھری تیز کی گئی، چھری تیز ہونی چاہیے، چھری تیز کی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا اور خود ذبح کیا۔ جانور خود ذبح کرنا چاہیے، یہ اس مسئلے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ پھر کہا ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ومن آل محمد، اے اللہ تو محمد کی جانب سے، محمد کی امت کی جانب سے اور محمد کے گھر والوں کی جانب سے تو قربانی قبول فرما۔ یہ کہا کہ آپ ذبح کرتے ہیں تو محمد کی جانب سے اور محمد کے گھر والوں کی جانب سے، محمد کے گھر والوں کی جانب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جو زندہ ہے وہ بھی شامل ہے، جو مردہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ اسی طرح کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ مردوں کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے۔ کب؟ جب آدمی زندے کے ساتھ مردے کو ملا دے،
کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے. اور یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی جانب سے قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر والے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے کہے، اور جب گھر والوں کی طرف سے کہے تو اس میں گھر میں جو زندہ ہے اس کی بھی نیت کرے اور جو مردہ ہے ان کی بھی نیت کرے کہ دونوں قسم کے لوگوں کو ثواب ملے گا. تو اس طرح سے قربانی کرنا جائز ہے. تو کہتے ہیں کیوں الگ سے قربانی کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں تینوں بیٹیوں کا انتقال ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اپنی مردہ اپنے اس دنیا کو چھوڑ جانے والے بیٹی کے نام سے تنہا قربانی نہیں کیا. تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بیٹیوں سے محبت کرنے والے تو نہیں ہو سکتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مستقل قربانی نہیں کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جانور کی قربانی نہیں کی. لہذا پتہ چلا کہ مستقل الگ طریقے، ایک خصی مردے کے نام پر ذبح کرنا یا پھر کوئی حصہ مردے کے نام پر خاص کر دینا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. لہذا زندوں کے ساتھ مردوں کو ملا دے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اور گھر والوں میں جو زندہ ہیں ان کی بھی نیت کریں اور جو مردے ہیں ان کی بھی نیت کریں. تو اس میں زندے اور مردے سب آپ شامل ہو جائیں گے. الگ سے قربانی کرنا مردوں کے نام سے، مردوں کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا کر لیں گے؟ تو بھئی یہی سوال تو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ چاروں کل پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں. مرنے کے بعد قرآن خانے میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے. پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن ہی تو ہے نا، قرآن ہی ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کھانے پر چاروں کل پڑھنے کا جو طریقہ، یہ چاروں کل بہت عظیم صورتیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس موقع پر پڑھنا نہیں ہے. اسی طرح سے مردے کی جانب سے صدقہ کرنا کئی حدیثیں ہیں، لیکن خاص مردے کی جانب سے قربانی کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. جس طرح سے قرآن پڑھنا ایک بہت ہی بڑا عظیم بہت اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن مرنے کے بعد قرآن خوانی کے نام پر قرآن پڑھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اسے قربانی ثواب کا عمل ہے، لیکن مردے کی جانب سے قربانی کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا ہے. سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے میں ہی ہے. دو حدیثیں میں پیش کر دیتا ہوں وہ جس کو دلیل بناتے ہیں کہ مردوں کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں. حدیث یعنی یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. عن انس قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له مالا قال اوصاني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحي عنه فانا اضحيا. رواه ابو داؤد فی کتاب الضحایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ دو جانور ذبح کر رہے ہیں. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے وصیت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آپ کی جانب سے بھی ایک جانور قربان کروں. کہتے ہیں لہذا مردوں کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں. دوسری حدیث وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. رواه الترمذي في أبواب الأضاحي. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، ایک اپنی جانب سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. پوچھنے پر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس میں تین راوی ہیں جن کا تعلق ضعیف روات میں سے ہوتا ہے. پہلے راوی شریف بن عبداللہ جو مدلس ہے. مدلس کسے کہتے ہیں؟ ضعیف کی قسم ہے. مدلس کے میں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، اور چونکہ استاد درجے میں تھوڑا کم ہے، مشہور کم ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں؟
میں استاد کا نام لیے بغیر اس زمانے میں جو مشہور ہے حدیث کو روایت کرنے میں ان کا نام لے رہا ہوں. وہ موجود ہے لیکن میں نے ان سے حدیث سنی نہیں ہے، لیکن خود کو مشہور بننے کے لیے کہ میں نے فلاں سے میں روایت کر رہا ہوں، جبکہ انہوں نے اس سے حدیث سنی نہیں ہے. جو استاد ہے وہ مشہور نہیں، اس سے سنیے. اسے کہتے ہیں مدلس، اور ایک ضعیف کی قسم ہے. دوسرے راوی ہیں حکم بن عتیبہ جو مدلس ہے. تیسرے راوی ابو الحسنہ جو مجہول ہے. تین ایسے روات ہیں جن کا جو حدیث کے اندر موجود ہے، اور تینوں کا تعلق ہے ضعیف راویوں میں سے، لہذا یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لی جائے، تھوڑی دیر کے لیے ثابت نہیں ہے، فرض کر لیا جائے، تو حدیث میں کیا ہے؟ مجھے وصیت کی ہے. تو یہ اسی کے لیے یہ حدیث صحیح ہوتی جو مرنے والا جو اپنے گھر والوں کے لیے وصیت کیا کر جائے کہ بھائی وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد قربانی کرنا، اسی حد تک یہ حدیث صحیح ہوتی. اس لیے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، تو حدیث عام ہوئی ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث کسی بھی ناحیے سے صحیح اور درست ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح سے عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، وہ تو عرفہ کے دن ایک دعا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء يوم عرفه خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي في ابواب الدعوات. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی جو دعا ہے بہت ہی بہتر دعا ہے. وَخَيْرُ أَنَا قُلْتُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي، اور عرفہ کے دن جو میں نے کہا ہے اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ایسی دعا ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو تقریباً یاد ہے، اور یاد نہیں ہو تو یاد کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ 9 تاریخ کو یہ دعا کرنی چاہیے. مختصر میں 9 تاریخ کب؟ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ سعودی میں جس دن حجاج کرام عرفہ میں ٹھہرتے ہیں اسی دن روزہ رکھنا چاہیے، یا تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 8 اور 9 کو روزہ رکھ لیں تو یہاں کا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا، وہاں کا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں، آپ جہاں پر ہیں وہاں 9 تاریخ جس دن ہے اس دن آپ روزہ رکھیں، وہ آپ کے لیے عرفہ کے دن ہے. جو کہتے ہیں کہ دونوں دن روزہ رکھنا چاہیے، پھر جو کہتے ہیں کہ عرفہ وہی ہے جو جس دن وہاں حاجی عرفہ میں ٹھہرتا ہے، میں ان سے صرف ایک سوال کر کے میں چھوڑتا ہوں، بات آگے بڑھتا ہوں کہ سعودی سے پہلے اور ممالک ہے جہاں پہلے چاند دکھائی دیتا ہے، لیبیا ہے، مراکش ہے، تیونس ہے، یہ سب ایسے ممالک ہے جہاں سعودی سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے. تو پہلی بات کہ سعودی کے مطابق پھر کیوں جس دن دنیا میں پہلے چاند دکھائی دے اس کے مطابق عید ہونی چاہیے؟ میرا ان سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 8 اور 9 کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے، تو جس دن عرفہ یعنی مکے میں جس دن 9 تاریخ ہوتی ہے اس دن لیبیا میں 10 تاریخ ہوتی ہے، لہذا یہاں سے پہلے سعودی سے پہلے لیبیا میں چاند نظر آ گیا اور 10 تاریخ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کیا کریں گے آپ؟ دوسرا سوال، جس دن آپ ہندوستان کے مطابق 9 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سعودی میں عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو آپ تو دونوں دن عید کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا پھر؟ لہذا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. آپ جہاں ہیں وہاں کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں. حجاج کرام اس لیے عرفہ میں ٹھہرتے ہیں اس دن کہ وہاں پر مکے کے اندر وہ 9 تاریخ ہوتی ہے، اگرچہ کہ لیبیا کے اندر وہ 10 تاریخ ہوتی ہے. تو مکہ والے بھی جب وقوف کرتے ہیں، حجاج کرام جب عرفہ میں وقوف کر رہے ہیں تو لیبیا کا خیال کرتے ہوئے نہیں، تیونس کا خیال کرتے ہوئے نہیں، بلکہ وہاں کے چاند کا خیال کرتے ہوئے ہو گیا. جب 9 تاریخ ہے تب عرفہ میں وقوف کر رہے ہیں
اور اس لیے وہ عرفہ میں وقوف کر رہے ہیں کہ وہ 9 تاریخ ہے، جبکہ عرفہ ایک میدان ہے، 8 تاریخ کو وقوف کریں گے، عرفہ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، 10 تاریخ کو وقوف کریں گے، عرفہ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب اس لیے اس دن وقوف کر رہے ہیں، اور حجاج کرام اس لیے وہاں ٹھہر رہے ہیں کیونکہ اس دن 9 تاریخ ہے۔ تو لہذا آپ جہاں ہیں وہاں کے مطابق آپ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں اور دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ ایک سوال جو کئی لوگوں کی جانب سے میرے پاس آیا، اس کی وضاحت، چونکہ یہ ایسا سوال ہے اور یہ ایسا جو تقریباً لوگوں میں سمجھیے کہ ایک فتنہ کا لیجیے یا تو پھر ایک الجھن کا لیجیے، جو لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ آیا عید کا خطبہ اور جمعہ کے خطبے میں کوئی فرق ہے کہ فرق نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، لوگوں میں یہ بات ہے کہ جمعہ کے خطبے کی طرح ہی عید کا خطبہ ہے، یعنی جس طرح سے خطبے کے دوران مقتدی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، تو عید میں بھی جب خطبہ ہو رہا تو کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے پیسے کی وصولی ہوتی ہے یا پھر بات چیت کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا دونوں خطبوں میں فرق ہے کہ دونوں ایک خطبہ ہے؟ دو حدیث۔ وعن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فلما قضى الصلاة فقال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب۔ رواه أبو داود في كتاب العيدين۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک تھا، خطبہ آپ نے نماز کو مکمل کی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انا نخطب، میں خطبہ دینے والا ہوں، فمن احب ان یجلس للخطبۃ فلیجلس، جو خطبہ سننا چاہتا ہو عید کا وہ خطبہ بیٹھ کر کے سنے، ومن احب ان يذهب فليذهب، جو نہیں سننا چاہتا ہو، جو جانا چاہتا ہے کسی وجہ سے تو وہ جا سکتا ہے۔ عید کے خطبے کے خطبے کے بارے میں جو سننا چاہتا ہے سنے، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ ارے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ رواه البخاري في كتاب الجمعه۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت، آپ کا کوئی ساتھی دوران خطبہ کسی سے بات کر رہا ہے یا پھر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی سے اشارہ کر رہا ہے، دوسرا ساتھی اصلاح کی نیت سے دوران خطبہ کرے، کہے کہ میرے بھائی خاموش ہو جا، اور امام خطبہ دے رہا ہو، کہتے ہیں فقط لغوتا، خاموش ہو جا، ایسا کہنے والا بھی خطبے کے ثواب سے محروم ہو گیا، اس نے لغو کام کیا، اس نے بیکار کام کیا۔ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، فرض ہے، عیدین کا خطبہ سننا واجب اور فرض نہیں ہے، جو چاہے سنے، جو چاہے جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن عید اور جمعہ کا خطبہ سننا ہے، واجب ہے یہ۔ دوسری بات، کیسے دونوں خطبہ ایسے ہو سکتا ہے؟ عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ عیدین میں ایک خطبہ ہوتا ہے، جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں، اور ایک اصول یاد رکھیے، لا قیاس مع النفس کا اصول ہے کہ نفس کی موجودگی میں قیاس نہیں۔ یا واضح ہے کہ جمعہ کے دن کوئی کہے خاموش تو اس کا معاملہ ختم، جمعہ یعنی اور خطبے میں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو پتا چلا کہ عیدین کے خطبہ میں کوئی بات چیت بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس دوران جو تعاون کا معاملہ ہوتا ہے، جو پیسے اٹھانا وغیرہ اٹھانے کا معاملہ ہوتا ہے، اٹھائے، کوئی حرج کی بات نہیں، جمعہ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، حدیث واضح ہے۔ لہذا کسی حدیث کو پھیلانے سے پہلے حدیث کا فہم رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایک حدیث کو یاد کر لیا، دیکھ لیا، لوگوں میں پھیلا دیا، وہ حدیث کا مفہوم وہ نہیں جو آپ نے سمجھا، فتنے میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، ٹینشن میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، دینی فتنے کے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں کہ گویا کہ اپنے امام صاحب، خطیب صاحب اپنے من کے مطابق
یہاں معاملہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، جذبات میں آ کر کے نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر آپ میں سے کسی کو لگے کہ اس منبر کا خطیب اپنے من کے مطابق اپنے باتوں کو صحیح کرنے کے لیے خطبہ دے رہا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو لگے کہ اس منبر کا خطیب اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے غلط غلط حدیثیں پیش کر رہا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو لگے کہ اس منبر کا خطیب حرام کھا رہا ہے، حرام خوری کا شکار ہے، اور حرام جو کھا رہا ہے اس کو حلال کرنے پر تلا ہوا ہے، ہمارا بیلنس لوٹ رہا ہے، ہمارا غلہ لوٹ رہا ہے، اور بات پھیلائی جا رہی ہے، پھیلانے سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ مسجد کے ذمہ دار کو چاہیے، عیدگاہ کے ذمہ دار کو چاہیے، امام غلط کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے کہنے کے مطابق، فتویٰ اپنے من کے مطابق دے رہا ہے، مسجد کے ذمہ دار کو پتا ہے، مسجد کے سیکریٹری کو پتا ہے، جماعت کے صدر کو سیکریٹری کو پتا ہے، عیدگاہ کے سیکریٹری کو پتا ہے، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے، کل قیامت کے روز مسجد کا وہ سیکریٹری کل قیامت کے روز پکڑا جائے گا، جماعت کا وہ سیکریٹری کل قیامت کے روز پکڑا جائے گا، اور عیدگاہ کا وہ سیکریٹری وہ ذمہ دار کل قیامت کے روز پکڑا جائے گا، پتا تھا کہ امام غلط کر رہا ہے، پکڑا کیوں نہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بات پھیلائی جا رہی ہے امام غلط کر رہا ہے جبکہ غلط نہیں ہے، امام ہمارے ساتھ غلط انداز سے پیش آ رہا ہے یا پھر حرام کھا رہا ہے، اپنے من کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے، مسجد کے سیکریٹری کو پتا ہے کہ یہ معاملہ یہ فتنہ غلط ہے، جماعت کے صدر اور سیکریٹری کو پتا ہے کہ یہ فتنہ غلط ہے، عیدگاہ کے صدر اور سیکریٹری کو پتا ہے کہ یہ فتنہ غلط ہے، اور یہاں پر بھی وہ خاموش ہیں، کل قیامت کے روز یہ لوگ پکڑے جائیں گے، اور ان دونوں صورتوں میں عوام کو فتنہ پھیلانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، کیونکہ اگر مسجد کے ذمہ دار غلط دیکھ کر کے خاموش ہیں وہ پکڑے جائیں گے، اور مسجد کے ذمہ دار دیکھ رہے ہیں کہ غلط نہیں ہے پھر بھی فتنہ پھیلا رہا ہے، اس پر ایکشن نہیں لے رہا ہے، تو وہ کل قیامت پر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں عوام کو فتنہ پھیلانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور فتنہ اگر پھیلا رہے ہیں پتہ ہے کہ اس کا اثر عوام پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایک شخص کو لانے میں، ایک شخص کو قرآن و حدیث کا جام پلانے میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جب وہ شخص انہی فتنوں کو سن کر کے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ انہی سب چیزوں کو چھوڑ کر کے میں یہاں آیا تھا، اور یہاں بھی یہی ہے، جب وہ جانے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جسم کا کوئی ایک ٹکڑا ہے جو کٹ کر کے یہاں سے جدا ہو رہا ہے، اور اتنا جان لینے کے باوجود بھی اگر اس کے عام لوگ پھیلا رہے ہیں تو اس کے دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد، پہلی چیز، جہالت کی بنیاد پر فتنہ پھیل رہا ہے، جب تک علم نہیں ہونا چاہیے، جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائیں۔ عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہی شخص جو 4 سال 5 سال امام کے پیچھے رہتا ہے، انہی کی حدیثوں اور خطبوں کو سن کر کے علم حاصل کرتا ہے، 5 سال کے بعد اسی امام کے خلاف وہ مفتی بن جاتا ہے، جن کی پوری زندگی خطبے سن کر کے کچھ علم آتا ہے، وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو علامہ سمجھ لیتا ہے، علم والا سمجھ لیتا ہے، جن سے سیکھا ہے اس کو ایک دم کمتر سمجھتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو لہذا 2 وجہ ہیں، یا تو علم نہیں ہے، لہذا علم آنے کی بنیاد پر مسئلہ پوچھیں، ضروری نہیں کہ آپ کے اپنے ممبر کے خطیب، اپنے مسجد کے خطیب سے مسئلہ پوچھیں، یہاں سے آپ سیٹسفائی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، فون گھمائیں، موبائل گھمائیں، دنیا کے مفتیان سے مطلب پوچھیں، ہمیں بھی بتائیں، انشاءاللہ ممبر سے غلط بولنے پر صحیح بات آ جائے دلیل کے ساتھ ممبر سے واپس لوں گا۔ دوسری وجہ یا تو حسد ہے، یا تو جلن ہے، یا تو کینہ ہے، یا تو کپٹ ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، اور یاد رکھیے گا وارثین انبیاء کے خلاف ایسا کام کرنے والوں کا انجام تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے، بد دعاؤں کی وجہ سے اور قرآن و حدیث
کا علم پھیلانے والے خلاف جن لوگوں نے بھی پڑھا، تاریخ گواہ ہے کہ ان کا حشر دنیا میں کتنا برا ہوا۔ بحیثیت عبرت میں بیان کر رہا ہوں، اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ لہذا اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ فتنے کا سبب نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی جہاں بات ہو وہاں قرآن و حدیث کی بات ہو، اپنے آپ کو فتنے کا سبب نہ بنائیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا سبب بنائیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیوں گرد سے مدام سے گھبرا نہ جائے دل، بقول غالب کہ کیوں گرد سے مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ لہذا جب بھی کوئی معاملہ ہو، قرآن و دین کا جو بھی معاملہ ہو، قرآن و حدیث کی بنیاد پر اس کا حل ہونا چاہیے۔ حل یہاں نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ مسئلے کو حل کیجیے، مسئلہ لائیے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اپنائیں گے فتنہ پھیلے گا۔ ہمیں اس پر اور ان جیسی باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا ہمیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوں، ان سب چیزوں کو اپنے دل میں بسا کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تو ہمیں اس طرح اور اس قابل بنا کہ خود ہم قرآن و حدیث والا بنے اور قرآن و حدیث ہم سے پھیلے، دوسروں کے ہدایت کا ہم سبب بنے۔ پروردگار ہم میں سے ہر شخص کو اس قابل بنا، اور اسی طرح سے اس دنیاوی اور مختصر اور فانی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے میں اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرنے اور